پہنے، اب اس کا جو ہے اس کی چادر ظاہر ہو جائے یا اس کا کپڑا ظاہر ہو جائے، وَمَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِلِ الثِّيَابِ، اور کپڑا کے نیچے سے اگر کوئی کپڑا ظاہر ہو جائے، برقع کے نیچے سے، پردے کے نیچے سے جو اندر کپڑا پہنے ہوئی ہے وہ کپڑا اگر ظاہر ہو جاتا ہے، وہ مراد ہے اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے، ہاتھ اور چہرہ مراد نہیں ہے۔ اگر ہاتھ اور چہرہ مراد ہوتا تو پھر اسی آیت میں، اسی کے بعد جسٹ بعد اللہ نے کیا کہا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے جیوب پر خمار ڈال لیں، دوپٹہ ڈال لیں۔ جیوب، جیب کس کو بولتے ہیں؟ ما یستر جمیع البدن، عربی کے اندر جیب بولتے ہیں اس چیز کو جو پورے بدن کو ڈھانک لے، کچھ بھی کھلا نہ رہے، یہ مراد ہے، پورے چہرے، پورا بدن ڈھکا ہوا رہے۔ اچھا، اس آیت کی ایک اور تفسیر لے لیتے ہیں۔ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ الا ما ظہر منہا کے بعد اللہ نے چہرے کے ڈھانکنے کا حکم دیا۔ آپ کہیں گے کہ اس میں چہرے، آیت میں تو چہرے کا لفظ ہی نہیں ہے، آیت میں تو کہا کہ وہ اپنے لیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اپنے جیب پر، گریبان پر، سر پر دوپٹہ ڈال لیں، کپڑا ڈال لیں، یہ مراد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف ظاہری مراد یہ نہیں ہے، اگر اس کی تفسیر جاننی ہے کہ چہرہ ڈھکنا اس سے مراد ہے، آپ صحیح بخاری پڑھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6758، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، لما یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما نزلت هذه الآیہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ تعالیٰ مومنہ عورتوں پر، مہاجر عورتوں پر، ایک روایت میں ہے مومنہ عورتوں پر، صحیح بخاری حدیث نمبر 4759، حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4758، کہا کہ اللہ تعالیٰ مومنہ عورتوں پہ رحم فرمائے، اللہ مہاجرہ عورتوں پہ رحم فرمائے، اللہ انصاری عورتوں پہ رحم فرمائے، اللہ مسلمان عورتوں پہ رحم فرمائے، جن کے سامنے جب یہ آیت اتری وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے چہرے، اپنے گردن پر وہ دوپٹہ ڈال لیں، کپڑا ڈال لیں، تو انصاری عورتوں نے، مومنہ عورتوں نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں فَشَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ، اور ایک روایت میں شَقَقْنَ أُزْرَهُنَّ، انہوں نے اپنی چادر کو، اپنے دوپٹے کو نیچے سے پھاڑ لیا، اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو نیچے سے پھاڑ لیا، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا، اور اس سے پردہ کر لیا۔ قال ابن حجر فَاخْتَمَرْنَ بِهَا اے غَطَّيْنَ وُجُوهَهُنَّ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے پردہ کر لیا، اس سے مراد کہ انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر اس آیت کی، یہ تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بتلا رہی ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ اپنے سر پر، اپنے گردن پر، اپنے سینے پر کپڑا ڈال لیں، تو مسلمان عورتوں نے اس وقت اپنے پورے چہرے کو ڈھک لیا۔ تو اگر چہرہ ڈھکنا واجب نہیں ہے اور الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے اس سے مراد چہرہ ہے، تو پھر وہ انصاری عورتیں اس آیت کو کے اترنے کے بعد فوراً اپنا چہرہ کیوں ڈھک لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقلی دلیل یا عقلی فتویٰ آپ کا نہیں چلے گا، ہم وہی کہیں گے جو صحابہ کرام نے کہا ہے، ہم ویسے ہی سمجھیں گے قرآن کو جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ عورتوں نے اس وقت اپنے چہرے کو ڈھک لیا، اس کا مطلب ہے کہ اس آیت سے مراد چہرے کا ڈھکنا ہے، چہرے کا کھلا رکھنا نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 59، وہ بھی آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو کہیے کیا؟ ان یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر جلباب ڈال لیں۔ جلباب کس کو کہتے ہیں؟ جلباب کہتے ہیں ما یستر جمیع البدن،
نہیں وہ کپڑا جو پورے بدن کو ڈھانک لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو میں نے بتایا تھا، ام المومنین، مومنوں کی ماؤں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اللہ نے کہا کہ وہ جلباب ڈال لیں، پورے بدن کو ڈھک لیں۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، بیٹیوں کو؟ کیا ان کے بدن کا حصہ کھلا رہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھکنے کا حکم دیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کا پردہ کھلا ہوا رہتا تھا، بدن کھلا ہوا رہتا تھا، تو بدن کو ڈھکنے کا اللہ نے حکم دیا؟ کیا کھلا رہتا تھا اس وقت؟ چہرہ کھلا رہتا تھا، چہرہ کے سوا اور کچھ نہیں کھلا رہتا تھا۔ ورنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں اور صحابیات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی عورتوں پر الزام ہوگا کہ ان کے کپڑے کھلے رہتے، ان کے سطر کھلے رہتے۔ نہیں، اس وقت ان کا کیا کھلا رہتا تھا؟ ان کا چہرہ کھلا رہتا تھا۔ اور میں بتاؤں گا اس آیت سے پہلے حضرت عائشہ کو جن لوگوں نے دیکھا تھا کیا دیکھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو چہرہ کھلا ہوا رہتا تھا۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیٹیوں کو، بیویوں کو اور مومنہ عورتوں کو حکم دیا اپنے چہرے کو ڈھانکیں، چادر اوڑھ لے۔ اس سے مراد ان کے چہرے کا ڈھانکنا، ان کے ہاتھ کا ڈھانکنا ہے، پورا بدن ڈھانکنا ہے، کچھ بھی کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ ان کے بدن کا حصہ کھلا ہوا نہیں رہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کے چہرے کے علاوہ اور کچھ ڈھکا ہوا رہتا تھا، چھپا ہوا کھلا ہوا رہتا تھا، تو یہ سب سے بڑا الزام ہوگا۔ اللہ نے بدن کے ڈھانکنے کا، ان کا بدن کھلا ہوا نہیں رہتا تھا جس کو ڈھانکنے کا حکم دیا، ان کا چہرہ کھلا ہوا رہتا تھا۔ دلیل اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، امر اللہ نساء المؤمنین، امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجت۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو اس آیت میں حکم دیا ہے، اذا خرجن من بیوتہن فی حاجت، اگر مومنہ عورت گھر سے کسی ضرورت کے لیے نکلے، کسی کام کے لیے نکلے، ان یغطین وجوہہن فوق رؤوسہن۔ اللہ اکبر، یہ صحابی کی تفسیر ہے، یہ آپ کی تفسیر نہیں، ہماری تفسیر نہیں چلے گی۔ تفسیر چلے گی کس کی؟ اللہ کی، رسول کی اور صحابہ کرام کی، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتوں کو سمجھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ان یغطین وجوہہن، کہ اپنے چہرے کو ڈھانک کر نکلیں، اپنے چہرے کو ڈھانک لیں، فوق رؤوسہن، اپنے سر کے اوپر سے، سر تو ڈھکا ہونا چاہیے، سر کے اوپر سے اپنے چہرے کو بھی ڈھانک لے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ولا ویبدین عینا واحدہ، صرف آنکھ کھلی رہنی چاہیے، صرف آنکھ کھلی رہنی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر جاننے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، جس کے لیے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، دعا کیا تھا، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہ نے ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کیا، قرآن کا علم عطا کیا۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں، بیٹیوں اور مومنہ عورتوں کو جو چیز ڈھانکنے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد چہرے کا ڈھانکنا ہے، چہرے کا کھولنا نہیں ہے، چہرے کا ڈھانکنا مراد ہے۔ تیسری دلیل، عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز میں حاضر ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 372، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے، فتشہد معہ نساء من المؤمنین متلفعات بمروتہن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں مومنہ عورتیں حاضر ہوتی تھیں، متلفعات بمروتہن، اپنے
اپنی چادر میں لپٹی ہوئی، ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا ہوا نہیں رہتا تھا۔ ثم یرجعن الی بیوتہن ما یعرفہن احد، اس طرح سے ڈھکی ہوئی رہتی تھی کہ کوئی دیکھ کر کے پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کس کے گھر کی عورت ہے۔ اس طرح سے پردے کے اندر رہتی تھی۔ اگر کھلا ہوا رہتا چہرہ، اگر چہرہ کھلا ہوا رہتا تو کوئی بھی دیکھ کر کے بتا دیتا، ارے یہ تو فلاں کی بیوی ہے، یہ تو فلاں کی بیٹی ہے، یہ تو فلاں کے گھر کی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ما یعرفہن احد، ان عورتوں کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، اس طرح سے وہ پردے کے اندر رہا کرتی تھی۔ چہرہ ان کا ڈھکا ہوا، پورا بدن ڈھکا ہوا رہتا تھا۔ یہ حدیث پاک بھی بتلا رہی ہے کہ چہرہ کا پردہ کرنا واجب ہے۔ پانچویں دلیل، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتقب المرأة المحرمہ ولا تلبس القفازین، رواہ البخاری، حدیث نمبر 1838، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت محرمہ عورت، جو عورت احرام کی حالت میں ہو، جو عورت عمرہ کرنے کے لیے جائے، جو عورت حج کرنے کے لیے جائے، وہ نقاب نہیں پہنے گی۔ نقاب کا مطلب چہرہ وہ اپنا نہیں ڈھکے گی، اور اپنے ہاتھ میں دستانہ نہیں پہنے گی۔ حالت احرام میں اللہ نے منع کیا۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے چہرے کو ڈھک کر کے رکھتی تھی اور ہاتھ میں دستانے پہن کر رہتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب احرام میں کی حالت میں ہو، جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو اپنے چہرے کو کھول کر کے رکھو۔ یہ صرف حج اور عمرہ میں ہے، لیکن اس میں بھی اگر کوئی اجنبی مرد سامنے آ جائے تو اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لے۔ دلیل سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1562، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے، سوار اجنبی مرد ہمارے پاس سے گزرتے تھے، جب وہ ہمارے قریب آتے سدلت احدانا جلبابہا علی وجہہا، تو ہم میں سے ہر عورت اپنا کپڑا، اپنا جلباب، اپنی چادر چہرے کے اوپر لٹکا لیتی تھی۔ سدلت احدانا من جلبابہا علی وجہہا، اپنے چہرے پہ اپنی چادر لٹکا لیتے تھے۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا، جب وہ لوگ ہم سے گزر جاتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، فَكَشَفْنَاهُ، تو ہم لوگ اپنا چہرہ کھول لیتے تھے۔ یہ حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بتلا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج اور عمرہ کے لیے بھی اگر کسی اجنبی مرد سے سامنا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی، اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری، حدیث نمبر 4141، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بس اس کو بیان کے ختم کر دیتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر برائی کا، بدکاری کا الزام لگ گیا۔ کب؟ جب وہ ایک غزوے سے لوٹ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قصہ بیان کیا ہے۔ اس قصے میں بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سارے لوگ چلے گئے اور صفوان بن معطل ہمارے پاس آئے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کہتی ہیں فاستيقظت باسترجاعه، میں نے ان کے انا للہ پڑھنے کی وجہ سے میں بیدار ہو گئی۔ جب انہوں نے انا للہ پڑھا تو میں بیدار ہو گئی، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ کیوں؟ انہو قد رآنی قبل الحجاب، حجاب کی آیتیں اترنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ آیت حجاب اترنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب آیت اتر گئی اس کے بعد نہیں دیکھا تھا، آیت اترنے سے پہلے مجھے دیکھا تھا، تو وہ مجھے پہچان گئے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے انا للہ کہا اور میری نیند کھلی، دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے فوراً اپنے دوپٹہ سے اپنے چہرے کو پردہ کر لیا، فوراً چہرے کو ڈھانک لیا۔
تو یہ ساری روایتیں، اور بھی بہت ساری روایتیں، وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں، بے شمار روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ کا پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ اس لیے چہرے کا پردہ بھی کروائیے، یہ چھوٹ مت سمجھیے اور غلط راہ پہ مت جائیے اور ایسا عمل اختیار مت کیجیے جس سے ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو پر حملہ ہو یا ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح بات ہے قرآن اور سنت سے ثابت جو باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چہرہ پردے میں ہے اور چہرہ کا پردہ کرنا ضروری ہے، یہ آپ یقین رکھیے، اور یہی صحیح مذہب ہے اور یہی صحیح مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی طرح کا بھی فتویٰ دے، قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے جو ہے دلائل کی روشنی میں، وہ بات صحیح نہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام لوگوں کے حال پہ اللہ رحم فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم۔